الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، انسان کو اللہ نے دو نعمتیں دی ہے۔ ایک نعمت ہے صحت اور ایک نعمت ہے خالی اوقات، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس لیے ہم اللہ کی جتنی شکر گزاری کریں اتنی کم ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے اپنے شب برات کے عنوان پر، برات کہتے ہیں معافی کی رات کو، بخشش والی رات کو، کہ ہم اللہ سے خوب اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ انسان بڑی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی غفلت کی انتہا ہے نماز جیسے فریضے سے غافل ہے۔ بڑی چیزیں اس سے ہو رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ پھر بھی چلا رہا ہے۔ اللہ نے کھانے بند نہیں کیے، اللہ نے اس کو صحیح سالم رکھا۔ اگر اللہ چاہتا عشاء کی نماز نہ پڑھتے تو اس کے بستر میں بچھو آ سکتا تھا، کھانے میں میڈک گر سکتی تھی۔ پچھلی قوموں میں ہوا ہے، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ بڑی محبت ہے اس امت سے، لاڈلی امت ہے یہ، اللہ کے نبی کی امت ہے، اس لیے اوقات دیے چند کہ ان اوقاتوں کے اندر جو مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کبھی شب برات کو لا کر، لیلۃ القدر کو لا کر، کبھی جمعہ کی گھڑیوں کو لا کر، کہ انسان مجھ سے تو قریب آ جائے، کہ انسان تو سمجھتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتے ہیں، بندے تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے، خوشیوں میں مجھے بھول جاتا ہے، لیکن غمی میں تجھے نہیں بھولتا ہوں۔ خوشیوں میں بھولے گا، فنکشنوں میں بھولے گا، اچھے حالت میں بھولے گا، اور کچھ حالات آ جائیں تو پھر اللہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، یا ابن آدم حتی تنسانی ولا انساک، تو مجھے بھول جاتا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولتا ہوں۔ ایسی وہ ذات ہے، اتنی بڑی ذات اور اتنا پاک رب، اور اس کے ہم بندے اوقات ملنے پر بھی نہ مانیں، اوقات ملنے پر بھی اس کے قریب نہ جائیں، روئیں، اللہ سے مانگیں۔ آج ایک بچہ روتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، بندہ روئے گا، اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ 70 ماؤں زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی مغفرت کا طالب جو میرے پاس آئے، ہے کوئی رزق کا طالب؟ لیکن بندوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، لیکن وہ رب جو دے گا بھی تو کہے گا نہیں، سنے گا تو کسی سے کچھ کہے گا نہیں۔ ایسے اللہ کے قریب آنے کے لیے ایک رات آ رہی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ برات کہتے ہیں معافی والی رات، بخشش والی رات، اس کے معنی ہے بخشش والی رات۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ برات والی رات، 4 راتیں بہت قیمتی ہے، عید الفطر والی رات، عید الاضحیٰ والی رات، ایک شب برات جو بیچ میں شعبان کے بیچ میں، اور ایک عرفے والی رات۔ اس لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ دعا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے، مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ آج دعا بھی یہ یاد کرے، دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یہ دعا یاد کریں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کروا رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں مرنا نہیں ہے، جنت میں جانا نہیں ہے، اللہ پوچھ گچھ کرنے والے نہیں ہیں۔
60-70 سالہ زندگی میں جس رب نے نعمتیں دی ہے وہ رب پوچھنے والا ہے، پھر بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، قیمتی رکھو، قیمتی جو ہے بنانے میں خوب کوشش کرو۔ جب کرو گے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو کہتے بہانے ہی ڈھونڈتا ہے، بندے آ جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی، اس حالت میں تو میرے پاس آئے کہ جنت نفس مطمئنہ یہ کب بنے گی؟ جب کہ ہم اللہ کو راضی کریں، خوب کوشش کریں۔ تو اس حالت میں، اس لیے رب بہت بڑا جو ہے رب ہے، پاک ہے، اور وہ پاک ذات ہم سے ناپاک بندوں سے کہہ رہی ہے، بندو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندہ مجھے پکارتا میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور آج کیوں ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے محترم حضرات، اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کرواؤ، اور نزدیک کرانے کے لیے جو رات ہمارے اپنے سامنے آ رہی ہے اس کو قیمتی بناؤ۔ واہی تباہی، دیگر چیزیں، لغویات جس میں امت پھنسی ہوئی ہے اور کر رہی ہے، لیکن میرا اللہ بہت بڑا کرم والا ہے، جس نے انسان کو بہت نعمتیں دی، اور وہ سب نعمتوں کے ساتھ انسان یہ سب چیزیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس رات کی بہت بڑی خصوصیات ہے، روایتیں بہت ہیں، لیکن اس طرف اس لیے اس رات کے اندر اللہ ہر ایک کو معاف کرنے والے ہیں، ہر ایک کو ندا لگائی جاتی ہے۔ اللہ آسمانی دنیا پر آتے، اللہ نے جو ہے ندا حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا طالب؟ آئے تو صحیح، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ کتنا قیمتی وقت آ رہا ہے، ہم اس کو غفلت میں نہ لائیں۔ تھوڑا سا بیان میں بیٹھ گئے، تھوڑا سا جو ہے ادھر ادھر گھوم لیا، ہو گئی رات۔ نہیں، مغرب سے شروع ہوتی ہے 15ویں شب، مغرب سے، عشاء کے بعد سے نہیں۔ عشاء کی نماز 9 بجے ہیں، اس لیے 9 بجے کے بعد پھر جو ہے عبادت شروع، مغرب سے، مغرب کے بعد سے ہی۔ فیصلے والی رات ہے، اس رات میں فیصلے جو ہے ہو جاتے ہیں، روایتوں میں ہیں کہ کون کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ حکومت والے کیا کرتے ہیں؟ حکومت والے یہی چیزیں کرتے ہیں، سال کا ایک مرتبہ بجٹ طے ہوتا ہے، تو نظام اللہ نے بنایا ہے کہ شب برات میں، اس رات میں فیصلے کہ کون جیے گا، مرے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا۔ جب یہ چیزیں ہونے والی ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو، اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کے اندر، اللہ ہر ایک کو معاف کرے گا، لیکن چند ایسے لوگ ہیں اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک کینہ رکھنے والا، حسد کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ معاف فرمائے، ماں باپ کی نافرمانی تو کھلے عام ہے۔ بچے ڈر رہے ہیں ماں باپ کو ہم بات کریں، جو ہے ماں باپ ڈر رہے ہیں بچے کو کیسے بات کریں۔ جو ماں باپ بچے سے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہو، کیا وہ بچے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کہ ان سے ہم پوچھیں، ان سے کوئی بات کرے؟ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ یاد رکھو، جو ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ کی آہیں لے گا، مرنے سے پہلے ہی اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دلوائیں گے، اور آخرت میں سزا بہت بڑی ہوگی۔ مرنے سے پہلے ہی جس نے
تھپڑ ماری ہوگی، اس کی جو ہے اولاد ہے اس کو مرنے سے پہلے منہ میں تھپڑ مارے گی۔ جو جتنا ستایا ہوگا جس نے ماں باپ کو، وہ اس طور پر اپنے جو ہے مرنے سے پہلے اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی، نہ مانے تو کیا حال ہو چکا ہے، کیسی کیفیتیں بن گئی آج، ہر درمی حد سے بڑھ گئی ہے۔ ماں باپ کے نافرمان، ایک کہتا تھا ہمیشہ، کتی کی طرح کیا بھوکتی ہے اپنے ماں کو، کتی کی طرح کیا بھوکتی ہے۔ بیمار ہو گیا، دواخانے میں لے جایا گیا، وہاں جانے کے بعد تو اس کی کیفیت، اس کی آواز کتی کی آواز بن گئی۔ کہا کیا بات ہے، سب بھاگنے لگے، کتی کی طرح۔ تو اس نے کہا وہ لوگوں نہ بھاگو، میں کتا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ بولا کرتا تھا کتی کی طرح کیا بھوکتی ہے۔ آج اللہ نے میری آواز کو کتی کی آواز بنا دیا۔ احترام ماں باپ کا دلوں میں ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس رات میں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اف تک نہیں کہہ سکتے، اور یہ ماں باپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ جس ماں باپ نے چھوٹے سے بڑا کیا ہے، انگلی پکڑ کر چلایا ہے، ماں خود گیلے میں سوئی اس کو سوکھے میں سلایا ہے، اپنا اوڑا ہوا اس کو اڑایا ہے، بخار کے آنے پر خود رات بھر جاگی ہے، خون اور پسینوں سے اس کو جو ہے سینچا بنایا، اور یہ بڑے ہونے کے بعد اس ماں کا، اس باپ کا احترام اس کے دلوں میں نہیں ہے۔ یاد رکھو، بے برکتی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ماں باپ کو ستانے والے کو دیکھو کہ زندگی اس کی ہمیشہ جو ہے پریشانی میں رہے گی، جو ہے جیتے جاگتے ماں باپ کو ستائے گا۔ امام غزالی نے کہا ماں باپ کی زبان سے بد دعا نکلنا ضروری نہیں ہے، ماں باپ کے دل کا دکھنا سب سے بڑی بد دعا ہے۔ ہم دل دکھا رہے ہیں، اس لیے ماں باپ کا احترام کرو، وہ نعمت ہے۔ آج امی نظر آ رہے ہیں، ابو نظر آ رہے ہیں، کل کو نظر نہیں آئیں گے تو پچھتاؤں گے۔ یہ ماں ہیں، یہ باپ ہیں، جنہوں نے ہم کو، آج اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ماں باپ موجود ہیں، خدمت کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ بیوی بال بچوں کے لیے ماں باپ کو ستا رہا ہے، ان کے حقوق ضائع کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو، بیوی کا حق نہیں ماں باپ کی خدمت کرنا، خود کا حق ہے، تیرے ماں باپ ہے، تو خدمت کر ان کی۔ بیوی سے کہتا تو کر، نہیں تیرا فریضہ ہے، تو پیشاب جو ہے صاف کر، تو پاخانے اٹھا، تو ان کی خدمت کر، تجھے نتیجہ ملے گا، دعائیں نکلے گی، اللہ جو ہے تیری زندگیوں کو چار چاند لگائے گا۔ نہیں ہو رہا ہے آج، ماں باپ کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ نافرمانی پر نافرمانی کرتے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ ارے کچھ نہ دے تو تجھے تو سنبھالا ہے، 9 مہینے اس ماں نے جو ہے پیٹ میں رکھا ہے۔ آج اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ماں باپ کی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور نافرمانی کرنے والا بیٹا کبھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ فرما بردار اولاد جو ہوگی، اللہ اس کے ہر چیز میں برکت دے گا، کاروبار میں، بچوں میں۔ ہاں، آج کیا ہو رہا ہے، نافرمانی کھلے طور پر عام ہے، کھلے طور پر، اس میں ماں باپ کی نافرمانی۔ اس رات میں اللہ سب کو معاف کرے گا، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جو اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے صحابی علقمہ رضی اللہ عنہ، ماں کی جو ہے جان نکلنے کا وقت ہے اور جان نہیں نکل رہی ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی کو بلایا تو کہا کہ یہ علقمہ ہے،
کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں بلاؤ. بلایا گیا کہ کون ہے؟ کہا علقمہ ہے، میرا بیٹا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا تہجد گزار ہے، نماز کا پابند ہے، سب کرتا ہے، لیکن جب مجھے بات کرتا ہے تو دل کو چبھوتا ہے، دل دکھاتا ہے. کہا معاف کر دے. کہا معاف نہیں کروں گی. کہے معاف کر دے. کہا معاف نہیں کروں گی. کہا کہ جاؤ لکڑی لاؤ. لکڑیاں لائی گئی. کہا کیا کریں گے میرے علقمہ کو؟ کہا لکڑیاں لا کر اس میں آگ لگائی جائے گی اور علقمہ کو اس میں ڈالا جائے. کہا میرا علقمہ آگ میں؟ کہا کہ اے فلاں، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس سے بڑی جہنم کی آگ میں اللہ ڈالے گا. کہا میں نے میرے علقمہ کو معاف کر دیا. تو علقمہ کی زبان پر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنے بڑے صحابی ہے. کیوں ہم اپنے آپ کو مال کا تکبر، بڑے پن کا تکبر ماں باپ کے نزدیک نہیں کروا رہا ہے؟ ایسی کیسی مالداری؟ ماں کے سر میں تیل ڈالنے سے بھی، پیر دبانے سے، خدمت کرنے سے کیوں اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہو؟ کون سی چیز ہے؟ کتنے بڑے بن جاؤ لیکن ماں باپ سے بڑے نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہم کو جو ہے انگلی پکڑ کر چلایا ہے. جنہوں نے سے ایک جو ہے ماں کا انتقال ہوا ایک اللہ والے کی، تو دوسرے دن جب نکلنے لگے تو کہا اے فلاں قدم سنبھل کر رکھنا، آج تک تو کسی کی دعا کے سہارے چل رہا تھا، سہارا اٹھ چکا ہے. ماں دعائیں کرتی ہیں آج، اس لیے ماؤں کی خدمت کو کرنے کے لیے ہمارے اپنی جو غفلت ہیں، ماؤں کی خدمت کر کے ہم دعائیں لینے کا وقت ہے، دعائیں لینے والے بنے اور معافی مانگے، سلام کرے. سلام کرنا چھوڑ دیا ہم نے ماں باپ کو. السلام علیکم، السلام علیکم. عید کو عید ماں باپ ترستے ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور میں اس کو، بیوی بچے، کل کو ہمارے بچے بھی ہیں، ہم بھی دیکھیں گے ماں باپ کو ستانے والا. اپنی اولاد کے جو ہے اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، تو کل کو اس کی اولاد اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ اس لیے ماں باپ کا احترام ضروری ہے. اللہ معاف فرمائے، آج ہم اپنے والدین کی دعائیں لیں، والدہ کی دعائیں لیں، ان کے پاس بیٹھیں، نہیں ہو رہا ہے. کینہ بہت بری چیز، حسد بہت بری چیز. اس لیے ماں باپ کا احترام ہمارے دلوں میں ہو. اس رات میں ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا اللہ بخشش نہیں کریں گے. ہم ماں باپ جو ہے ان کے قدموں میں گریں، ان سے معافی مانگیں، ان کی باتیں سنیں، احترام کریں. ابو، امی جان، میں آپ کے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یاد رکھو آج نظر آ رہے کل کو نظر نہیں آئیں گے، تو انسان پچھتائے گا. کاش میں خدمت کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. کینہ رکھنے والا، کینہ کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کے پاس ہو تو وہ اس کے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس ہو یا میرے پاس ہو. اللہ معاف فرمائے. کینہ کتنی بری چیز ہے. جس کو اللہ نے دیا، پھر ہم کیوں اس پر وہ کہیں کہ اس کو کیسے ملا مجھے نہیں مل رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک اللہ کا بندہ عبادت کرنے کے لیے گیا اور اس نے عبادت کی 80 سال تک. پرانے وقت میں تو اس نے دعا کی تو اس کو ایک ہانڈی آنے لگی جو کھایا کرتا تھا. تو گھر پر آیا تو گھر پر بھی وہ ہانڈی آنے لگی کھانے کی، کھانے لگی. پڑوس میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ ہانڈی کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ اللہ دیتا ہے. کہا اللہ تجھے دیتا ہے، اللہ مجھے کیوں نہیں دیتا ہے؟ بار بار جب کہا
پوچھنے لگا 1 دن 2 دن 4 دن، کہا کہ ہانڈی کہاں سے آتی ہے؟ کہا اللہ دیتا ہے۔ کہا اللہ تجھے دیتا ہے، اللہ مجھے کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو اس نے بار بار پوچھنے پر کہا کہ میں بوریا بستر اٹھا کر گیا اور میں نے 80 سال تک ڈونگر پر عبادت کی، پہاڑ پر، پھر اللہ سے دعا کی تو یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے عبادت کی 80 سال تک، اور عبادت کرنے کے بعد اب کہا کہ مانگو، تو کیا مانگنا اس نے؟ محترم حضرات دیکھیں کینہ کتنی بری چیز ہوتی ہے۔ کیا مانگنا؟ ہانڈی مانگنا چاہیے نا۔ کہا کہ اللہ مجھے ہانڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پڑوس میں جو ہانڈی آتی ہے وہ بند کرا دے، مجھے ہانڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پڑوس میں جو ہانڈی آتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کتنی بری چیز ہے کینہ، ایک دوسرے کے لیے برا چاہنا۔ ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ رحم دلوں سے نکل چکا ہے۔ اس رات میں جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو کتنی بڑی بیماریاں ہیں یہ۔ آج ہم اس کو جو ہے اللہ سے رو کر، اللہ سے مانگ کر، اللہ مجھے معاف کر دے، جب یہ معافی مانگیں گے اللہ سے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ معافی مانگنے کے لیے تو رات اللہ نے دی ہے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے۔ خدا را تھوڑا ہم سوچ لیں، مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کو منوا کر رہیں گے، اللہ تو راضی ہو جا۔ دنیا والوں کو منا لیتے ہیں، اللہ کو تو منا لو، دیکھو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طالب؟ مانگو اللہ سے، اللہ میں نے میرے ماں باپ کو ستایا، اگر نہیں ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، گئے ہیں بہت پیار سے پالا تھا، بہت کچھ تکلیفیں ہمارے لیے جھیلی تھی، آج نہیں، نظر نہیں آ رہے، اللہ قبر میں ہے، اللہ ان کی قبر کو بھر۔ اس لیے اس رات کو قیمتی بنائیں۔ اس رات کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، دعا کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس رات میں کیا کیا کرنا ہے؟ اس رات میں جو ہے دعاؤں کا خوب اہتمام ہو، قرآن شریف کی خوب تلاوت کی جائے، قضائے عمری پڑھی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے جو ہے خوب مانگا جائے، کیونکہ تقدیر جو ہے بدلنے اور تقدیروں کو پلٹنے کے لیے یہ رات اللہ نے ہمیں دی ہے۔ خوب اللہ سے خوب مانگے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت سارے کام کرنے کے لیے وقت ہے لیکن مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ خوب مانگے۔ اس لیے اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا کریں، تو اس رات میں صرف 3 کام ہیں۔ جو کام شریعت میں نہیں ہے وہ نہیں کرنا ہے، ہمیں شریعت والے کام کرنا ہے۔ جو شریعت میں 3 کام ہیں۔ شریعت میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس رات میں خوب عبادت کریں، اللہ سے خوب جو ہے مانگے، اور دوسرا اس کام کے اندر پہلا اللہ سے خوب مانگے، اور دوسرا جو ہے اس رات کے اندر قبرستان جانے کا اہتمام کریں، اور تیسرا جو ہے رات میں جاگیں اور پھر سحری کر کے روزہ رکھیں، یعنی روزے کا اہتمام، اور ایک ہی روزہ ہے۔ ایسے تو شعبان میں روزے رکھ سکتے ہیں بہت سارے کہ رمضان میں آسانی ہو، لیکن لوگ پوچھتے ہیں 2 روزے رکھیں، ایک ہی روزہ، یعنی اس رات میں عبادت، اور عبادت کرنے کے بعد ہمارا اپنا جو ہے ایک معمول ہو کہ ہم قبرستان جائیں، یہ مستحب ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ رات میں جاگ کر سحری کر کے روزہ رکھیں۔ یہ 3 کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ خوب عبادت ہو، اللہ سے مانگنا ہو، ذکر اذکار ہو،
یہ سب چیزیں. اس لیے عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کون سی دعا مانگتے تھے؟ کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ دعا اس رات میں کثرت سے مانگنا ہے، یہ دعا کثرت سے پڑھنا ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ہم سب کو اس رات کی جو نورانیت ہے، اس رات کے اندر جو اللہ دینے والے ہیں، وہ سب چیز اللہ ہم کو دے دیں گے. ورنہ غفلت سے تو زندگی گزر ہی رہی ہے. غفلت والا ماحول کو ختم کرنا ہے، اللہ سے خوب مانگنا ہے، خوب رو، خوب مانگو. اے اللہ، بہت ساری راتیں گناہوں میں سے گناہ بہت ہوئے ہیں. اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ راضی ہونے کے فیصلے اے اللہ تیرے پاس ہے. اے اللہ تو راضی ہو جائے. ہم نے ماں باپ کو ستایا، ہم نے تیری نافرمانی کی، ہم نے قرآن کو چھوڑا. اے اللہ سال بھر، اے اللہ 360 دن ہیں، اس میں ہم نے کتنی نمازیں غارت کر دی، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی. اللہ تو معاف کر دے. اللہ سے خوب مانگے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.